السلام علیکم، میرا نام ابو بکر صدیقی ہے۔ آج خوارزمی سائنس سوسائٹی کے پلیٹ فارم پہ ہم آپ کا تعارف کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے انمول نگینے کا جو حالیہ میں امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آئی ہیں اور انہیں فل برائٹ اسکالرشپ حاصل کیا۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ نام عبیر آصف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیں اور یہ بتائیں کہ خوارزمی سائنس سوسائٹی کا آپ نے کب جوائن کی اور اس میں آپ نے اپنے تعلیمی کیریئر کو کس طرح سے آغاز کیا اور آگے چلے۔ جی میں نے بیسکلی ایف سی سے بایو ٹیکنالوجی کی تھی، اس کا بیچلرس تھا میرا، اینڈ وائل آئی واز کمپلیٹنگ آخری سال تب بھی میں نے کے ایس ایس کو جوائن کیا، اینڈ ادھر ہی ڈاکٹر مصطفیٰ، ڈاکٹر صبی اور سر ابو بکر سے ملے، اینڈ پھر کے ایس ایس کے ساتھ ایونچولی مجھے پھر فل برائٹ اسکالرشپ کی بھی اپرچونیٹی ملی، اینڈ پھر میں نے ماسٹرز ان بایولوجی اینڈ بایو ٹیک کمپلیٹ کیا فرام WPI جو بوسٹن کے پاس وورسٹر میں ہے۔ ویری گڈ۔ تو یہ آپ کا یہ سفر کتنی دیر کا تھا؟ کافی دیر کا تھا۔ شروع میں تو آئی واز لائک اے کمپلیٹ بیک بینچر، میں بالکل بھی نہیں پڑھتی تھی۔ مائی مام وڈ اکثر کرائے کہ تھوڑا سا پڑھ لو، بٹ مجھے آئی ڈنٹ سی کہ فائدہ کیا ہے پڑھنے کا یا پرپس نہیں نظر آ رہا تھا، تو آئی وازنٹ پرسیوئنگ اٹ۔ پھر جب فائنلی پرپس نظر آیا دین آئی اسٹارٹڈ ٹیکنگ انٹرسٹ ان بایولوجی، اور پھر وہیں سے ہی آگے پھر ہلکا سا ہنٹس لیتے بیکاز یو ڈونٹ نو یور سیلف، تو آپ ہلکے سے ہنٹس پہ ڈپینڈ کرتے ہو کہ اچھا مجھے شاید یہ پسند ہے، شاید یہ پسند ہے، بیکاز ایوری بڈی ٹاکس اباؤٹ پیشن کہ آپ کو پیشن شروع سے ہی پتہ ہوگا کیا ہے، لیکن اٹس ویری ڈفرینٹ فرام دیٹ یوزلی۔ آپ یوزلی بس ہنٹس پہ چلے ہوتے ہو۔ تو عمومی طور پہ جو والدین ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ جاننا کہ ہمارے بچے کو کون سی راہ پہ چلنا چاہیے، یا اس کے اندر کے جو ایک سائنسدان ہے اس کو وہ کس کا انتخاب وہ کیسے کریں۔ تو آپ کے لیے آپ کے والدین نے ہیلپ کی یا آپ نے خود سے اس کو ڈسکور کیا اپنے اندر؟ اچھا، والدین نے تو بہت کچھ کی، وہ ایکسٹرا کریکولر میں بھی ہمیں گھساتے تھے اور آرٹ کلاسز، ہابیز وغیرہ کرواتے تھے، لیکن آئی تھنک جب تک بچے کا خود انٹرسٹ نہ ڈیولپ ہونا تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور میرا انٹرسٹ تب ڈیولپ ہوا جب میری امی نے ساتھ والی مطلب نیبر تھی ہماری، ان کو کہا تھا کہ اس کو پلیز بایولوجی تھوڑی سی پڑھا دو، یہ بایولوجی میں فیل ہو رہی ہے، اسکول والے اس کو نکالنے والے ہیں۔ تو پھر انہوں نے بک کھول کے 7 پلانٹس کا چیپٹر تھا، اینڈ اتنا بورنگ مجھے وہ چیپٹر لگتا تھا، بٹ وہ اپنے گھر میں پودوں کے پاس گئی، انہوں نے پتا اس کا توڑا اور ساتھ رکھ کے انہوں نے اس کا سمجھایا کہ اچھا یہ پارٹ ہے، پھر انہوں نے لیئر بھی اتاری اور بولا یہ ایپیڈرمس ہے، یہ سیلز ہیں، اینڈ دین فار دا فرسٹ ٹائم آئی ریئلائز کہ ایک سیکنڈ، یہ جو بک میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایکچوئل میں ریالٹی میں بھی ہے، اٹس ناٹ جسٹ سم تھنگ جو ہم ایم ہی رٹا لگا رہے ہیں۔ صحیح۔ So that was when I started having an interest in biology. پھر ہارٹ کا چیپٹر پڑھتی تھی، پھر I was like ایک سیکنڈ یہ میرے اندر ہے، یا کڈنی دیکھتی تھی then I was like oh یہ بھی ہمارے اندر ہے، so وہ اس سے پھر ریالٹی کے ساتھ لنک ہوا and that was where my interest started. تو آپ کی باتوں سے مجھے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جو سائنس میں جو کمیونیکیشن ہے اور جو تدریسی عمل ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، تو آپ کا بھی ڈیولپ ہوا بایولوجی کی طرف رجحان، آپ کی جو آپ کی نیبر تھیں انہوں نے آپ کو ایک ڈفرینٹ انداز سے آپ کو کمیونیکیٹ کیا، تو ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک بہت انٹرنیشنل لیول پہ بھی کمیونیکیشن کرتی رہی ہیں، آپ نے امریکہ میں بھی بہت زیادہ ڈیمونسٹریشن کی ہیں، تو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں خوارزمی پہ آپ نے کیسے جوائن کیا، اس میں کیسے آپ ڈیمونسٹریٹ کرتی رہی، پھر آپ نے اوبویسلی امریکہ جا کے بھی اسی چیز کو بہت آگے پرسیو کیا۔ اچھا، خوارزمی میں سر مصطفیٰ کی وجہ سے آئی، اینڈ مجھے پبلک اسپیکنگ میں آئی واز لائک دا ورسٹ، تو میں نے کبھی امیجن نہیں کیا تھا کہ میں سائنس ڈیمونسٹریشن اور پبلک اسپیکنگ میں آ سکتی ہوں۔ پھر سر مصطفیٰ نے مجھے کنونس کیا کہ نو یو آر گڈ ایٹ پبلک اسپیکنگ، آپ اس کو ٹرائی کرو، آپ اس کو پرسیو کرو، اینڈ میں نے DNA ایکسٹریکشن کا پہلا کیا تھا KSS میں، اور ادھر آئی تھنک ہم 6, 7, 8, 9 آورس تک بولے جا رہے تھے فار 2 days، اینڈ پہ آواز بھی چلی گئی، بٹ اٹ واز دا نائسسٹ ایکسپیرینس ایور، لائک I left with my heart full. وہ کس جگہ پہ تھا؟ سائنس میلے میں۔ کون سے سال میں؟ 2023 کے سائنس میلے میں تھا۔ I had my IELTS کا پیپر the next day and I was also preparing for Fulbright, so it was very hectic but it was very worth it. تو آپ نے اتنے لاہور سائنس میلے میں آپ نے تقریباً کتنے لوگوں کو اپنی کمیونیکیشن کی ہوگی آپ کے خیال میں؟
جو آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا؟ آئی تھنک کافی زیادہ آئے تھے, مے بی مور دین 5,000 10,000. جن کو آپ نے بیولوجی کے بارے میں بتایا؟ جی, بیکاز گروپ روٹیٹ ہو رہا تھا اینڈ ہر گروپ میں آلموسٹ 50 یا 70 لوگ تھے, تو وہ کانسٹنٹلی روٹیٹ, سو ڈیفینیٹلی نمبر اس سے زیادہ ہوگا. اچھا, ہم یہ اب جاننا چاہتے ہیں, بہت سارے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں خوارزمی سائنس سوسائٹی سے جو وابستہ ہیں, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں, آپ ان کی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ کس طرح سے ایک طالب علم جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوتا ہے, اس کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے, وہ سائنس کی طرف راغب ہوتا ہے, وہ اس کی طرف کھنچتا ہے. تو وہ کیا آپ کے خیال میں کیا وہ عناصر ہیں, وہ کیا وہ پوائنٹس ہیں جن کو وہ مد نظر رکھے یا ان کی تلاش کرے؟ آئی تھنک اس میں مے بی 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتی ہوں. ایک آپ کی فیملی کی کیا ایفرٹ ہوگی اس کی طرف, آپ کے ٹیچرس کی, اینڈ آپ کی اپنی. سو فیملی کی تو یہی وہ آپ کو روک ٹوک کے نہیں کروا سکتے, دے کین ڈیولپ یور انٹرسٹ لائک دیٹ. لیکن اگر وہ آپ کو بولیں کہ پازیٹیو مائنڈ سیٹس, گروتھ مائنڈ سیٹس آپ میں ڈالیں, جیسے کہ ٹرائی کرو, سیکھو گے, ہار گئے تو پھر کیا ہوتا ہے, اٹس اوکے, یو ٹرائیڈ, یو ول لرن. جو بھی چیز آپ اسکل سیکھتے ہو, لائک یہ میرے ابو کافی کہتے ہیں کہ کوئی بھی اسکل آپ سیکھو کہیں نہ کہیں وہ کام آتی ہے. اینڈ اسپیچ کمپٹیشن کے لیے بھی آئی ریمبر آئی سائنڈ اپ فار این انٹرنیشنل اسپیچ کمپٹیشن. مائی موم ڈروو می دیر, ایبسلیوٹلی بہت برا گیا. لیکن میری امی جب میں واپس گاڑی میں بیٹھی اینڈ آئی واز سو امبیرسڈ, آئی واز لائک اتنا برا گیا. شی واز لائک اٹس اوکے, یو لرن, رائٹ, سو دیٹس انف. اینڈ I think parents force کرکے نہیں کروا سکتے, so what they can do is hold their child's hand and take them through stuff and encourage them to seek wonder in things. اور سب سے بڑی اس میں مجھے چیز نظر آئی ہے اس کہ اگر آپ ہابیز نہیں رکھتے, اگر آپ پیشن نہیں, آپ کو کوئی بھی انٹرسٹ ادھر ادھر ٹرائی نہیں کرتے آپ ڈفرینٹ چیزیں, یو ول نیور لرن کہ آپ کو کیا پسند ہے. کیونکہ اپنے بارے میں سیکھنا از سو ہارڈ. یو ہیو ٹو, مے بی لائک میں نے ایک انٹرنشپ کی کریٹو فرانٹیئرس کے ساتھ, اس سے مجھے پتا چلا آئی ریئلی ہیٹ 9 to 5. میں نے جب FCC میں ریسرچ کی پھر مجھے پتا چلا اچھا آئی ریئلی لائک ریسرچ. سو ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کرنے سے ہی یو ول لرن. یو کین جسٹ تھنک مے بی جرنل اینڈ لرن اٹ, یو نیڈ ٹو ایکچولی گو اینڈ ٹرائی. اور پھر سیکنڈ چیز جو آئی وڈ سے ٹیچرس کا رول از کہ یہاں پر بھی ڈاکٹر مصطفیٰ نے کے ساتھ میں نے دیکھا, اور انٹرنیشنلی بھی ڈاکٹر ایمڈی کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ ٹیچرز آپ کو فورس بھی نہ کریں, encourage you, hold your hand. اگر آپ تیز پیس پہ جا رہے ہیں آپ کے ساتھ تیز پیس پہ چلیں, آپ کے سلو پیس پہ جا رہے ہیں آپ سلو پیس پہ چلیں, لیکن it's their job to keep up pace with you. Because if a teacher doesn't do that, پھر student اگر تیز پیس پہ جا رہا ہے they'll be disappointed. Or if the teacher is going too fast and the student is too slow, پھر وہ growth نہیں میچ ہو سکتی. And personal effort کی جو بات آئے, I really believe کہ آپ جو current effort کر رہے ہو that is the platform you will stand on in 1 or 2 years. So if currently you're not building anything, you're not doing anything in your free time, then 1 or 2 years بعد you won't have anything to stand for, on. ظاہر ہے اس میں luck بھی آتا ہے, chance بھی آتا ہے, but I have seen people, like I have one of my friends جو Fulbright سے graduate ہوا, and he was applying to things like months in advance. And now he's at a point where he can sit and choose کہ میں نے یہ option پہ جانا ہے, یہ option پہ جانا ہے. And I think that's what people miss, is that ایگزام پاس ہو کے اسکالرشپ لگ گئی, ایڈمیشن ہو گیا, اینڈ دین دے چل, دے ریلیکس. بٹ اس پوائنٹ پہ از وین یو بلڈنگ دا فیوچر فار یور فیوچر سیلف. تو یعنی کہ اگر میں آپ کی بات کو تھوڑا سا سمرائز کروں تو یہ ہے کہ جو والدین ہیں ان میں تھوڑا صبر, تحمل, پیشنس ہونا چاہیے کہ اگر بچہ کوئی چیز توڑ بھی رہا ہے, کوئی ایکسپلور بھی کر رہا ہے تو اٹس اوکے. تو اس کے بعد پھر نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین نا وہ خود سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ انجینئر ہے, اس نے ڈاکٹر بنا ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی ایک سیٹ ایگزامپلز ہوتی ہیں جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا ہے. تو وہ جو بچے کا اندر کا جو سائنسدان ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے نہیں آ سکتا. جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ خوارزمی سائنس سوسائٹی 96 سے کام کر رہا ہے, اور ہم نے لاہور سائنس میلہ جیسے ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہمارے ہیں, ہم عوامی میلے کرتے ہیں, عوامی لیکچر, دنیا سے سائنٹسٹ کو اکٹھا کرتے ہیں اور پاکستان لے کے آتے ہیں, اور دیہات کے اسکولوں میں بھی جا کے وہ اتنے بڑے سائنٹسٹ لیکچر دیتے ہیں کسی بھی مضمون پہ. اور اس کے علاوہ اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں ہم چھوٹے چھوٹے میلے بھی کرتے ہیں, کبھی ہم سڑک پہ چلے جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ لاہور سائنس میلے کی جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کا معاشرے پہ
کیا اہمیت ہے, کیا امپیکٹ ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ اس سے کس طرح سے مستفید ہوتے ہیں, یا ایک سائنسی کلچر کو ڈیولپ کرنے میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اب کیونکہ میری فاؤنڈیشن کے ایس ایس کے ساتھ بنی ہوئی تھی اینڈ آئی ہیڈ اے لاٹ آف ایکسپیرینس کہ یہاں پر فرینڈلی ماحول میں آپ کو کھیل کھیلنے سکھا دیتے ہیں چیزیں, اینڈ ریگارڈلیس آف یور ایج دے انکریج یو ٹو بی اے کڈ اگین اینڈ انٹرسٹ اور ونڈر کے ساتھ ساری چیزوں کو پرسیو کریں. سو جب میں نے یہ سب یہاں پر دیکھا اور پھر امریکہ میں جا کے دوبارہ اس کو دیکھا, آئی واز شاکڈ کہ کتنا سملر ہے. انفیکٹ یہاں پر مے بی کم ان پٹ ملے لیکن اس کے باوجود ہم اتنا ہی آؤٹ پٹ دے رہے ہیں جو باہر کی کنٹریز کے سائنس ڈیمونسٹریشنز یا میوزیمز میں آ رہا ہے. بلکہ ابھی لاس اینجلس میں گرفتھ آبزرویٹری میں گئی تھی اینڈ اس میں کافی جو ایگزیبیشنز تھے they were similar to what cases had in their science میلاز. اور ابھی نیو ہیمپشائر میں ایک کیٹرپلر لیب ہے, ان کے بھی جب مائکروسکوپ شو میں نے دیکھا اور ادھر کیٹرپلرز وہ دکھا رہے ہیں, I was fascinated because that was the work that we had been doing in KSS with minimum amount of financial opportunities. So یہ مجھے fascinating لگا کہ we are playing on a level ground and this really needs to be appreciated کہ KSS is doing all of this and that is amazing work. یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے خوارزمی سائنس سوسائٹی کے کام کو باہر بھی دیکھا اور آپ نے محسوس کیا کہ ایسا کام میں پاکستان میں بھی دیکھ رہی ہوں. اچھا, بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں, خاص کر خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں جو باہر جانا چاہتی ہیں, جو آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں. تو آپ کے خیال میں وہ کن باتوں کا خیال رکھیں, کن باتوں کو زیادہ اہمیت دیں کہ وہ بھی آپ کی طرح یا آپ سے زیادہ بھی کامیاب ہو سکیں اور پاکستان میں وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں؟ جی, فرسٹ آف آل آئی تھنک میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ یو ہیو اے وائس اینڈ آپ کا اس دنیا میں کوئی مقصد ہے اینڈ ڈونٹ بی افریڈ ٹو پرسیو دیٹ. کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دا اسکیریسٹ تھنگ یو کین ڈو از بینگ یو. سو جسٹ ٹرائی فل میکسیمم تک کریں. باقی انوائرمنٹل فیکٹر ضرور آتے ہیں لیکن آپ اپنی طرف سے ٹرائی تو کر سکتے ہیں نا. سو ہمت نہ ہاریں. یو ول فائنڈ گڈ مینٹرز, یو ول فائنڈ گڈ پیپل, یو ول فائنڈ گڈ اپرچونیٹیز. وی ہیو سین دس ٹائم اینڈ ٹائم اگین. ہر طرح کے انوائرمنٹ سے, سوشل کلاس بیک گراؤنڈ سے لوگ ہوتے ہیں اینڈ دے سم ہاؤ ڈو اٹ. اینڈ ون آف دا تھنگز دیٹ آئی واز ویری کنسرنڈ اباؤٹ اس کہ میں حجاب لیتی ہوں, سو ول دیٹ بی ریسپیکٹڈ, میری باؤنڈریز ریسپیکٹ ہوں گی. اینڈ آئی واز پلیزنٹلی سرپرائزڈ کہ کہیں بھی ڈسریسپیکٹفل نہیں تھے لوگ. ریسزم مجھے بہت کم ملی اینڈ بلکہ روڈ پہ بیکاز دے نیو آئی واز مسلم, حجاب کو دیکھ کے دے وڈ اسٹاپ اور سلام کرتے تھے. سو آئی وڈ سے کہ ڈونٹ لیٹ فیئر اسٹاپ یو and make you not try at all because that would be the biggest regret you will end up with. So you don't want to do anything just where you look back and know you could have done better. That's what I believe in and that's what I've been walking with. thank you so much عبیر, آپ نے اپنا وقت دیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی طالب علم ہیں وہ کسی نہ کسی مقصد کے حصول کے لیے, کہا جاتا نا کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین کو بھی جائیں. تب تو چین جانا بڑا مشکل تھا, اب تو بڑا آسان ہو گیا, ایک ٹکٹ لینی اور کچھ ہی گھنٹوں میں آپ چین پہنچ جائیں گے. تو خوارزمی سائنس سوسائٹی ہمیشہ ایسے بچوں کی تلاش میں بھی ہوتا ہے, ایسے اساتذہ کی تلاش میں بھی ہوتا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے, پاکستان کو ایک مثبت سمت دینی ہے. تو ہمیں ضرورت ہے, ہمیں آپ جیسے لوگوں کی, اساتذہ کی, کہ جو ہمارا حصہ بنے اور ہمارے ساتھ چلیں, ہمارے اس کاروان کو آگے بڑھائیں. اور جب ہم نہیں رہیں گے تو پیچھے سے یہ سارا کاروان چلتا رہے. تو بہت شکریہ آپ کا اور وی وش یو بیسٹ آف لک فار یور فیوچر اسٹڈیز. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. یہ قطروں کی دنیا ریاضی